ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں بہت سے مسائل سامنے آئے لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 14ویں انٹرنیشنل چیمبرز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو سینٹر پر کام کر رہے ہیں اور رنگ روڈ کا منصوبہ آگے بڑھ چکا تھا لیکن جو بن رہا تھا اس میں کرپشن تھی۔ کرپشن کی وجہ سے ہی رنگ روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ کوشش ہے مدینہ کی ریاست لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ 622 سے 632 کے درمیان بڑا انقلاب آیا تھا اور مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ساری جنگ کرپشن کے خلاف ہے جبکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کرنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ ملک میں پولیٹیکل مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ سب مہنگائی کی وجہ سے ہی تکلیف میں ہے لیکن مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6,000 روپے سے زائد ٹیکس اکٹھا کیا ہے اور اس وقت پاکستانی کی برآمدات تاریخی سطح پر ہے جبکہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترسیلات زر ہوئیں۔ کسانوں سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراعت میں 1100 ارب کسانوں نے کمائے۔ ہم پیاز اور ٹماٹر فروخت کر کے خوشحال نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت بزنس کمیونٹی کو ہر طرح کی سہولیت دے رہی ہے جبکہ ماضی میں سیاحت پر کبھی کسی نے توجہ بھی نہیں دی۔ سابق صدر آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا حصہ بننے کا امکان رد کر دیا۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پہ آصف زرداری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جس میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق سوال پر سابق صدر نے کہا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ اس پر آصف زرداری نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں یہ حکومت پہلے دن ہی چلی جائے، یہ نامعقول ہے، ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی اور اب تاریخ میں ثابت کر دیا ہے جو عوام کے حالات ہیں ان میں حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی مارچ کرتے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان نے زراعت کو تباہ کر کے معاشی دہشت گردی کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہوش کے ناخن لیں۔ اس وقت ملک میں یوریا بحران بھی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اور مارکیٹ میں یوریا کی بوری 3,500 روپے بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان پوری دنیا میں یوریا فروخت کرتا تھا اور آج ملک میں یوریا ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ برسات سے قبل کاشتکاروں کو یوریا میسر ہو جاتا تو فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہو جاتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف 21 جنوری سے ریلیاں نکالے گی اور پیپلز پارٹی کے کسان یکجہتی احتجاج میں ملک بھر کے کسان نکلیں گے اور ہم حکومت سے اپنے مطالبات منوائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دوسروں کو 3 نسلوں کا حساب کا مطالبہ کرنے والے اپنے ڈاکے کی تفصیلات چھپانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ دوسروں کی 3 نسلوں کے حساب کا مطالبہ کرنے والے اپنے ڈاکے کے 8 والیومز کی تفصیل چھپانا چاہتا ہے۔ عمران خان 7 سال تک قوم اور الیکشن کمیشن کے حقائق چھپائے لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی۔ فارن فنڈنگ کیس کی تمام تفصیلات عوام کو بتانا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ دوسروں کو 3 نسلوں کا حساب کا مطالبہ کرنے والے اپنے ڈاکے کے 8 والیومز کی تفصیل چھپانا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نواز شریف کو باہر بھیجنے کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ ہم شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کھلم کھلا فراڈ کر کے باہر گئے۔ نواز شریف کی بیماری ایک بہانہ ہے۔ جنرل ہائی کورٹ میں نواز شریف ہم شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان اور شیخ رشید کی نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کے مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کو منتخب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں سیاسی تقریر نہ کریں، قانونی حوالہ دیں، جس کے بعد ازاں سماعت درخواست گزار فدا اللہ کا کہنا تھا کہ میری درخواست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے 16 MNA بکے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ انہیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر نام لے لیے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے استعفاء پر درخواست گزار نے بتایا کہ وہ لکی مرور سے تعلق رکھتے ہیں، جن سے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ درخواست دائر کی جائے میری۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو نیب کی انکوائری میں ریلیف مل گیا۔ نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف زرداری کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کی استدعا مسترد کر دی ہے اور احتساب عدالت نے کہا ہے کہ نیب انکوائری کی حد تک آصف زرداری کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ دوران انکوائری گرفتاری کے لیے نیب کو احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ احتساب عدالت میں سابق صدر کے میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ دوران سماعت آصف زرداری عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر کے وکیل فاروق ایچ نائک نے استدعا کی تھی کہ عدالت آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری درخواست منظور کرے۔ نیب پروسیکیوٹر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے جب وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے تو درخواست مسترد کی جائے۔ نیب نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو درخواست دے دی۔ نیب کی جانب سے حکومت برطانیہ کو سلمان شہباز کی حوالگی سے متعلق درخواست 31 دسمبر کو جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا کہ سلمان شہباز منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی اسکینڈل میں مطلوب ہیں۔ یاد رہے کہ نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنسز میں اپوزیشن لیڈر اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے ہمدرد شہباز اور سلمان شہباز سمیت 16 ملزمان کو نامزد کر رکھا تھا۔ عدالت نے عدم پیشی پر 28 اگست 2020 کو سلمان شہباز اور ان کے بہنوئی ہارون یوسف کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین نے چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نون لیگ کے رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لکھے خط سے دستبردار ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ وزیر اعظم کا نام غلطی سے کیا خط چیئرمین کے علم سے جاری ہوا ہے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے کمیٹی سے اجازت لینی ہوگی۔ خط لکھ کر کمیٹی کو مسلیڈ کیا گیا۔ چیئرمین PAC کا کہنا تھا کہ تفصیل آنے کے بعد ہم وزیر اعظم اور چیئرمین نیب کو لکھیں گے اور چیئرمین نیب کو کمیٹی کے سامنے آنا پڑے گا، جبکہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں۔ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد 1 فروری کو ریٹائر ہو جائیں گے، جس کے بعد جسٹس عمر عطا بندال 2 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ وزارت قانون نے نئے چیف جسٹس تعیناتی کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے اور وزارت قانون سمری تیار کر کے صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ آئین کے مطابق سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندال سپریم کورٹ سینئر ترین جج ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندال 16 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس کے منصب پر فائز رہیں گے۔ قطری وزیر نے پورٹ قاسم میں بننے والی نجی LNG ٹرمینل میں شیئر ہولڈر بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت بحری امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کے درمیان LNG ٹرمینل کے معاہدے کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی اور قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی و CEO قطر انرجی سعد شریدہ کی ویڈیو کانفرنس ہوئی۔ وفاقی سیکریٹری بحری امور، سیکریٹری پیٹرولیم، چیئرمین اوگرا اور دیگر بھی ویڈیو کانفرنس میں شریک تھے۔ پورٹ قاسم میں LNG ٹرمینل بنانے کے لیے جنوری کے آخر میں حتمی معاہدہ ہوگا اور قطری وزیر دورہ پاکستان میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔
ہوٹل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ثانیہ مری میں ہوٹلوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مری ہوٹل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مری میں انسانی جانوں کا ضیاع انتظامیہ کی نااہلی ہے اور مری ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈیزل ہی نہیں تھا، جس پر مری ہوٹل ایسوسی ایشن نے ثانیہ مری پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹے بعد بھی مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا، جبکہ مری میں داخل ہونے والی گاڑیوں کے اعداد و شمار میں غلط بتائے گئے۔ ہوٹل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے 50 یا 70 ہزار کرایہ لیا، نہ لوگوں کے زیورات گروی رکھے۔ ہوٹل کے کمرے کا 70 ہزار کرایہ دینے والے ہوٹل سے پکی رسید کیوں نہیں مانگتے؟ چھوٹے موٹے واقعات اہل مری کے ساتھ نہ جوڑیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جعلی ڈگری پر ملکی قومی ایئر لائن PIA سے 819 ملازمین کو نکال دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ PIA سے 1000 ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ PIA سے 3000 ملازمین کو نکالنے پر پیکج منظور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ PIA کے 1900 ملازمین نے VSS پیکج سے استفادہ حاصل کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کی جیل کے بجائے ہسپتال میں رہنے کی خبر پر انوکھی منقط پیش کر دی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے معصوم لڑکے کے قاتل شاہ رخ جتوئی کے معاملے کو ثانیہ مری سے جوڑ دیا۔ شاہ رخ جتوئی سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم کم سے کم 20 سزائے یافتہ مجرموں کے خلاف قانونی جیل کے بجائے ہسپتالوں میں رہنے اور شہر میں آزادانہ گھومنے کو عام سی غلطی تصور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزم ہسپتال میں ہیں، لیکن ثانیہ مری کی طرح کوئی مرا تو نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ بڑھتے کرونا کیسز پر ملک میں لاک ڈاؤن کریں گے اور نہ ہی اسکول بند ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں کرونا کی بڑھتی ہوئی شرح کے باوجود لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں کووڈ کی شرح بڑھ رہی ہے، جسے مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو اس بار بالکل بھی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اسکولوں کو بھی بند نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں ویکسینیشن مہم اچھے طریقے سے جاری ہے، جبکہ عوام ماسک کا استعمال کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ 10 کروڑ افراد کو کورونا کی پہلی ڈوز کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز ویکسینیشن مہم میں ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا، تاہم ہم ویکسین لگانے کی رفتار میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ ویکسین سے متعلق انہوں نے مزید کہا کہ 10 کروڑ لوگوں نے کم سے کم ایک خوراک حاصل کر لی ہے، جبکہ 7.5 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کام ابھی مکمل نہیں ہوا، ہمیں ویکسینیشن کی رفتار کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ میرپور ماتھیلوں میں یوریا کھاد کی 2 بڑی فیکٹریاں ہونے کے باوجود یوریا کھاد بحران شدت اختیار کر کیا۔ کاشتکاروں کا احتجاجی مظاہرہ، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میرپور ماتھیلوں سے فیس نیوز کے نمائندے طارق بزدار کی اس رپورٹ میں۔ میرپور ماتھیلوں میں 2 بڑی یوریا کھاد کی فیکٹریاں ہونے کے باوجود یوریا کھاد بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکاروں کا احتجاجی مظاہرہ، کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں گیس، تیل اور یوریا کھاد کی 2 بڑی فیکٹریاں ہونے کے باوجود ہمیں یوریا کھاد نہیں مل رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوریا کھاد نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے گندم، سرسوں اور گنے کے فصل کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم DC گھوٹکی عثمان عبداللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یوریا کھاد کی بحران ختم کیا جائے اور گندم، سرسوں اور گنے کے فصل کو نقصان سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق بزدار، فیض نیوز، میرپور ماتھیلو۔
सिंध भर की तरह पनुआकिल में भी सिविल सोसाइटी और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से ज़राअत की नाइंसाफियों की वजह से क्रप डीलर जो यूरिया खाद ब्लैक पे बेच रहे हैं, इनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि यूरिया खाद सरकारी रेट पर दी जाए, वरना हमारी गंदम की फसल तबाह हो जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं पनुआकिल से फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रेहू की इस रिपोर्ट में। जी, सिंध भर की तरह आज पन्नुआकिल में भी यूरिया शार्टेज के खिलाफ और जो सिविल सोसाइटी शहीद भुट्टो की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे सिंध में जो यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, हम महसूस कर रहे हैं और हमें ये पता है कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि ज़राअत कहते हैं मुल्क की ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी की तौर पर है। अगर ज़राअत तबाह हो गई तो ये समझो तो पूरे इंसानियत का कत्ल होगा, किसान, मजदूर और आबादगारों का कत्ल है। हम इसलिए बार बार उन्हें इस मीडिया के थ्रू बावर करा रहे हैं इन हुक्मरानों को, नाअहल हुक्मरानों के, कि खुदा के लिए मुआशी कत्ल बंद करें। यहाँ का किसान और मजदूर, आबादगार, छोटे तबका इतना परेशान है यूरिया के लिए। तो हमारा ये मुतालबा है और सिंध के हुक्मरानों से, और ख़ास तौर पर ये जो पनुआकिल की इंतज़ामिया है, SDM और मुख्तियार कार साहब है, जो उन्हें पता है, वो रखे हुए हैं, जमा किया हुआ है खाद, लेकिन आम आदमी तक वो नहीं पहुंचा रहे, उनको नहीं मिल रहा। इसलिए हम गुजारिश करें उन्हें फिलफोर जो खाद का बहरान ख़त्म करके आवाम तक पहुंचाया जाए, वरना हम दूसरा जो लाए अमल तैयार करें। रेवेन्यू अमलदारनि खे अपील था करियूं त महिरबानी करे आबादगारनि सां ज़ुल्म बंदि करियो, ॾेती लेती वारो सिरिश्तो बंदि करियो। ॿी सूरत में इंशाअल्लाह ताला असां अदलिया जो दर खड़काईंदासीं, जिते असांखे इंसाफ़ जी उमेद है। असां वरी बि तव्हांखे खुदा रा अपील था कयूं तो सुधरी वञो, सुधरी वञो, सुधरी वञो। ये है डीलरों की और ज़रा एग्रीकल्चर के जितने भी अमलदार हैं मिली भगत करके 1768 रुपये का जो यूरिया है वो 2800 रुपये में दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इस साल हारियों का बंद होना चाहिए और सरकारी रेट पे हमें जो है ना वो मिलना चाहिए। पीपी शहीद भुट्टो और सिविल सोसाइटी की जानिब से आज पनुआकिल प्रेस क्लब में जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, उसका इनका यही कहना था कि जो यूरिया शार्टेज है उसको जो है सरकारी रेट पर जो है किसानों को मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ कामरान रेहू, फैज़ टीवी न्यूज़, पनुआकिल। रायवंड में अगवा होने वाले लड़के की लाश 11 रोज बाद नहर से मिल गई। जुबैर के वर्सा इसी मकाम पर 10 रोज से लाश तलाश कर रहे थे। जेर हिरासत मुलजिमान ने मोहम्मद जुबैर को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था और उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। पुलिस की अदम ताउन पर वर्सा ने 2 मरतबा एहतजाज भी किया, मगर रायवंड पुलिस लाश बरामद ना करवा सकी। तफ्तीश CIA मुंतकिल करने की बात हुई तो आज हादसाती तौर पर इस जगह से लाश बरामद हो गई, जहां उसके वर्सा 10 रोज से तलाश कर रहे थे। मानावाला पुलिस स्टेशन की 1922 में बनने वाली इमारत को 1 सदी मुकम्मल हो गई। दूर से देखने पे इमारत खूबसूरत नज़र आती है, मगर करीब से जाते ही खंडरात का मंजर पेश करती है। मज़ीद जानते हैं मानीवाला से हमारे नुमाइंदे मियाँ शेर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। हरियाली में घिरी ये तमीराती इमारत का नादर नमूना जो खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। मानावाला का ये हसीन ठाना अपने माजी को याद करता दिखाई देता है। दूर से देखें तो खूबसूरत शाकार, मगर करीब जाते ही खंडरात का मंजर पेश करता है। मानावाला पुलिस स्टेशन 1922 में बनने वाली ये इमारत को 1 सदी मुकम्मल हो गई है, मगर पंजाब पुलिस के आला हुकाम ने इस इमारत को अदम तवज्जो के बास मानावाला का ये मॉडल थाना ना बना सके। मानावाला का जो थाना है 1922 को तमीर हुआ था, इसको 1 सदी हो गई है, लेकिन ये अभी तक खस्ता हाली का शिकार है। अभी तक इसकी मरम्मत वगैरह नहीं की गई। इसके थाने की जो दीवारें हैं, जो छतें हैं, वो गिरने वाली है। हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि इसकी जो है कम से कम जो है मॉडर्न तरीके से इसकी तमीर की जाए, ताकि आने वाले हादसा से हम बच सकें। थाना मानावाला को बने 1 सदी मुकम्मल हो गया, मगर अभी तक इस थाने की मरम्मत का काम ना किया गया। इसकी दीवारें खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं और खिड़कियां, छतें बारिश के बाद कभी भी गिर सकती हैं, जिस पर मानावाला के शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि इस थाने की मरम्मत का काम किया जाए। मियाँ शेर मर्दान में रिंग रोड पर फायरिंग से खातून जा बहक हो गई। खातून मिसमाता रिस्कना मानसहरा वालिद से मुलाकात करने आई थी कि मुलजिमान ने फायरिंग करके इसे हलाक कर दिया। मकतूला की मां की मुद्दत में ससुरालियों जान मोहम्मद सैयद मोहम्मद सामिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूला की वालिद पर भी मर्दान जेल में 302 के मुकदमा है।
شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ نیا دور، نئے تقاضے، مکہ مکرمہ میں اب روبوٹ آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق حرمین شریفین میں اسمارٹ روبوٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی تقسیم کرنا عالمی وبا سے بچنے کا محفوظ طریقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارکنان اور زائرین وائرس لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ مکہ مکرمہ کی انتظامیہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہی ہے اور روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی تقسیم کا اقدام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے خبریں۔ عراق میں دولہے نے ناپسندہ گانے پہ رقص کرنے پہ دلہن کو طلاق دے دی۔ آپ کو بتائیں غیر ملکی خبر رسائی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق کے شہر بغداد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے شادی کے روز ہی اپنی اہلیہ کو رقص کرنے پر طلاق دے دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عراق شخص کی دلہن نے شادی کے روز شامی گانے مسا تارا پر رقص کیا تھا، جس کے اردو معنی غالب آ جانا یا کنٹرول کرنے کے ہیں۔ اس گانے پر دلہن کے رقص نے دولہا اور اس کے اہل خانہ کو اس قدر اشتعال دلایا کہ شادی کے دوران جھگڑا ہوا اور شادی حال میں ہی طلاق دے دی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اس گانے پر طلاق کا پہلا واقعہ نہیں۔ پاکستانی اداکارہ عمار خان کی ڈانس ویڈیو وائرل ہوتے ہی مداح آپے سے باہر ہو گئے۔ پاکستانی اداکارہ عمار خان کی اداکارہ ثبور علی اور اداکار علی انصاری کی شادی کی تقریب میں بالی ووڈ گانے پر ڈانس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی۔ اداکارہ کے رقص نے حاضرین کے دل جیت لیے، لیکن انٹرنیٹ صارفین ویڈیو دیکھ کر اداکارہ پر بس پڑے اور تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان تقریبات میں سے ایک تقریب میں اداکارہ عمار خان نے بالی ووڈ گانے ٹپ ٹپ برسا پانی پر رقص کیا، جسے وہاں پر موجود لوگوں نے تو پسند کیا، لیکن انٹرنیٹ صارفین نے اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ لوگ صرف بالی ووڈ گانوں پر ڈانس کیوں کرتے ہیں۔ ایک صارف کہتی ہیں کہ یہ رہا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اسی طرح ایک اور صارف نے کہا کہ اگر ڈانس نہیں آتا تو مت کرو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک۔ کلک دا بیل آئیکن۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ fez.tv۔